بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں کہ اپنی بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، قبروں میں ایسے لاتعداد لوگ دفن جنہوں نے کل سے نماز شروع کرنی تھی، تھوڑی سی تھکاوٹ کی وجہ سے نماز نہ چھوڑو۔ ان سے کچھ سیکھو جنہوں نے کربلا میں اپنے جسم پر خنجر لگے گئے، پھر بھی انہوں نے آخری سجدہ نہ چھوڑا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، 3 انسان ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایسا غلام جو مالک کی اجازت کے بغیر بھاگ جائے، جب تک وہ پلٹ کے واپس نہیں آتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا، ایسی عورت جو اپنے خاوند کو ناراض کر لیتی ہے، جب تک وہ راضی نہیں ہوتی اس وقت تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تیسرا، وہ انسان جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کے گناہ کی وجہ سے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اس انسان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان صرف فرق کیا ہے کہ نماز ہم پڑھتے ہیں، کہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور کافر اللہ کو نہیں مانتے۔ تو جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، نماز کو مت کہو کہ مجھے کام کرنا ہے، بلکہ کام کو بولو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ کبھی کبھی اذان مجھے ایسے بلاتی ہے جیسے بگڑے ہوئے بچے کو ماں بلاتی ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ کو میں یہاں پہ بتاتے چلوں کہ نماز کی پابندی کے 5 انعامات ہیں۔ پہلا، کہ انسان کی تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا، قبر کے عذاب سے نجات ملتی ہے۔ تیسرا، کہ اس کے جو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آ جاتے ہیں۔ چوتھا، پل صراط سے وہ تیزی سے گزر جائے گا۔ چوتھا، جنت میں بلا حساب داخل ہو جائے گا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھنا کہ وہ بلاوا آسمان کی طرف سے آیا ہے۔ بے شک نماز سے زیادہ کسی اور چیز میں سکون نہیں۔ اپنی مصروفی زندگی ایک وقت کی نماز کو بھی مشکل بنا دیتی ہے، اور 5 وقت کی نماز مصروف زندگی کو بھی آسان بنا دیتی ہے۔ آپ کو میں بتاتی چلوں کہ جسم کی تندرستی نماز میں ہے، دل کی طاقت تلاوت قرآن پاک میں ہے، دماغ کی قوت ذکر الہی میں ہے، اور روح کی راحت درود شریف میں ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، فجر کی نماز کو اپنی نصیب بنا لو، ظہر کی نماز کو اپنا مقدر بنا لو، عصر کی نماز کو اپنی تقدیر بنا لو، اور مغرب کی نماز کو اپنی امید بنا لو، اور عشاء کی نماز کو اپنا مستقبل بنا لو۔ تو پھر دیکھو کہ زندگی کتنی خوبصورت لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے وہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جو انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ تمام مشکلات کا حل سجدہ خدا میں ہے۔ جو انسان فجر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے نور نکال دیتا ہے۔ جو ظہر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق سے برکت ہٹا دیتا ہے۔ جو عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے جسم کی طاقت کو سلب کر لیتے ہیں، اور جو مغرب کی نماز انسان چھوڑ دیتا ہے، مغرب کی نماز جان بوجھ کر جو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی اولاد سے کبھی کوئی نفع نہیں دیتا۔ اور جو عشاء کی نماز جو انسان جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اس کو کبھی بھی راحت کی نیند نصیب نہیں ہوتی۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جب وضو کرو تو جوانی کی طرح تیزی کے ساتھ کرو، جب نماز پڑھو تو بولوں کی طرح آرام آرام سے پڑھو، اور جب دعا مانگو تو بچوں کی طرح سچے دل سے مانگو۔ کل اگر فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ روز کہتے ہیں کل پڑھیں گے نماز، کل اگر آنکھ نہ کھلی تو کیا کرو گے؟
مسلمان اور نماز میں تو میرے پیارے بہن بھائیوں، مسلمان اور نماز میں سستی، یہ دونوں باتیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا، بلکہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ صبح سویرے اخبار کی جگہ قرآن کا مطالعہ کریں تو واضح ہوتا ہے کہ اصل خبر اخبار میں نہیں، قرآن میں ہے۔ مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے، کیونکہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے رب کی رضا ہے۔ جو صبح سویرے نماز فجر کے لیے گیا وہ ایمان کا جھنڈا لے کر آ گیا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔